السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سید علی اسنین گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو شہید کیا گیا، تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے کون، وہ کیسے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد ان کے مزار کو دوسرے نمبر پہ ڈسکس کریں گے کہ ان کے مزار کو کن لوگوں نے شہید کیا اور ان کے اس کے پیچھے عزائم کیا تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز تھے کون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید جو ہے وہ براہ راست پوری اسلامی ریاست کا خلیفہ بن گیا تھا، بادشاہ بن گیا تھا۔ تو یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی مختصر عرصے کے لیے یہ تخت نشین ہوا۔ معاویہ ثانی کے بعد مروان بن حاکم پوری اسلامی ریاست کا بادشاہ بن گیا، خلیفہ بن گیا۔ مروان بن حاکم کے دو بیٹے تھے، ایک عبدالعزیز اور دوسرے کا نام تھا عبد المالک بن مروان۔ تو مروان بن حاکم کے بعد اس کا بیٹا عبد المالک بن مروان تخت نشین ہوا اور 3 براعظموں کا خلیفہ بن گیا، پوری اسلامی ریاست کا خلیفہ بن گیا۔ عبد المالک بن مروان کے 4 بیٹے تھے، ایک ولید، ایک سلیمان، تیسرے بیٹے کا نام تھا حشام اور چوتھے بیٹے کا نام تھا یزید۔ یہ 4 اس کے بیٹے تھے۔ عبد المالک بن مروان نے کافی عرصہ حکومت کی، تقریباً 15 سال حکومت کی اس نے۔ یہ جب فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کی نصیحت تھی کہ میرے بعد میرا ایک بیٹا ولید پہلے بنے گا اور خلیفہ، اور اس کے بعد سلمان بنے گا۔ تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا ولید جو ہے وہ اسلامی ریاست کا خلیفہ بن گیا۔ یہ سب بنو امیہ میں سے ہیں، میں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ تو اس کے بعد اس کا بیٹا ولید جو ہے بن گیا۔ ولید نے حکومت کی جب فوت ہونے لگا تو اس کے گورنروں نے، وزیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کے بعد آپ کے بھائی سلمان نے بننا ہے خلیفہ، تو کیوں نہ آپ اپنے بھائی سلمان کی جگہ پہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں خلیفہ۔ تو اس کو یہ بات تو پسند آ گئی بہت زیادہ، اس نے گورنروں سے اپنے بیٹے کے نام پہ بیعت لینا شروع کر دی۔ تمام گورنروں نے اس کی بیٹے کی بیعت کر لی، لیکن سوائے ایک گورنر کے جو مدینہ کے گورنر تھے، اور ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ یہ ولید کے بہنوئی بھی لگتے تھے، ویسے کزن بھی تھے، چاچو کے بیٹے بھی تھے۔ تو انہوں نے بیعت نہیں لی، انہوں نے کہا جیسا کہ وصیت ہے عبد المالک بن مروان کی کہ ولید کے بعد سلیمان جو ہے وہ خلیفہ بنے گا، تو سلیمان ہی خلیفہ بنے گا، ولید کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ تو ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قید کرا دیا، کیونکہ یہ اپنے علاقے کے بہت مقبول تھے، گورنر تھے، مدینہ میں ان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، نیک پارسا آدمی تھے۔ تو لوگوں نے بہت زیادہ ان کے بارے میں احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میں ولید کی حادثاتی طور پہ موت ہو گئی۔ تو ولید کے مرنے کے فوراً بعد جو اس کا بھائی سلمان ہے وہ آٹومیٹیکلی خلیفہ بن گیا۔ اب سلمان تو یہ بات جانتا تھا کہ مجھے خلیفہ بنانے میں کس کا مین کردار ہے، عمر بن عبدالعزیز کا، کیونکہ اگر وہ بھی بیعت کر لیتے تو سلمان تو کبھی خلیفہ بن ہی نہ سکتا۔ تو سلمان نے سب سے زیادہ قدر کرنی شروع کر دی عمر بن عبدالعزیز کی۔ ویسے بھی ان کے بہنوئی بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ میں فاطمہ سے زیادہ کوئی عورت طاقتور نہیں گزری، وہ فاطمہ اسی سلمان کی بہن تھی، جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا خلیفہ، جس کے 4 بھائی بھی 3 براعظموں کے خلیفے، اور جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ بنا۔ تو سلمان ان کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا، عمر بن عبدالعزیز کی۔ تو سلمان کا ایک وزیر تھا رجال، نیک پارسا انسان تھا کافی زیادہ وہ، تو اس نے سلمان کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر دیں، اس سے امت کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن سلمان نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میرے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے، حشام اور یزید جو چھوٹے بھائی تھے اس کے۔ تو رجا نے کہا آپ ایسے کریں، ایک بند کاغذ پہ وصیت لکھیں اور اس بند کاغذ پہ سب کی بیعت لے لیں۔ تو اس بند کاغذ کے اوپر لکھا ہو کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے، اور ان کے بعد جو ہے میرے بھائی حشام اور یزید ان کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ تو اس سے آپ کے بھائی بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کو بھی امید لگ جائے گی، اور عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بھی بن جائیں گے۔ تو ایسے کیا گیا، ایک بند کاغذ پہ وصیت لکھی گئی سلمان کی، تو اس پہ بیعت لی گئی۔ جب بیعت لینے کے لیے کہا گیا تو وہ دونوں بھائی آ گئے، انہوں نے کہا ایسے تو ہم بیعت بالکل نہیں لیں گے،
ایسے تو پہلے ہمیں بتاؤ رجا کہ اس میں ہمارا نام لکھا ہے یا نہیں۔ رجا نے کہا کہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس میں نام لکھا ہے، اور نام لکھا بھی تھا۔ یہ تو نہیں تھا پتا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد ان کا نام لکھا ہے، لیکن نام لکھا تو تھا اس میں۔ تو انہوں نے بیعت کر لی۔ عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں کہ رجا مجھے بتا دے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا، مجھ سے یہ بادشاہت کا بوجھ جو ہے نا یہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ خلافت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ دیکھ لیں آپ اپروچ کا فرق۔ ایک طرف وہی سلمان کے چھوٹے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ بیعت ہی تب کر رہی ہے کہ جب ہمیں پہلے بتاؤ کہ ہمارا نام لکھا یا نہیں، اور ایک طرف عمر بن عبدالعزیز جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ میرا نام تو نہیں لکھا، میرا نام لکھا ہو تو میں نے بیعت نہیں کرنی۔ رجا کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک یہی جھوٹ بولا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو کہا نہیں عمر اس میں تیرا نام نہیں لکھا ہوا، صرف امت کے وسیع تر مفاد میں نے یہ جھوٹ بولا زندگی میں۔ تو کہتا ہے اللہ پاک اس کا مجھے معاف فرما دے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو اس نے کہا کہ نہیں عمر اس میں تمہارا نام نہیں لکھا، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر جب سلمان کو مرض لائق ہو گیا ایک، اور وہ جلد ہی فوت ہو گیا تھا، تو جب وصیت کھولی گئی سب کے سامنے تو اس میں ٹاپ آف دی لسٹ تو پھر عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا بھائی ہشام اور پھر جو ہے یزید یہ بادشاہ بنیں گے۔ تو جب یہ بات سنی نا عمر بن عبدالعزیز نے، تو اس وقت ان کی عمر تھی 36 سال۔ تو آپ خود امیجن کریں کہ ایک 36 سال کا بندہ یہ سن کے غش کھا کے نیچے گر پڑے، اور ان کو 3-4 لوگوں نے اٹھا کر کاندھوں سے پکڑ کے اٹھا کے وہ لے کے گئے کہ یہ اب خلیفہ اپنا پہلا خطبہ دے۔ تو آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں۔ جب یہ بنتے گئے ہیں تو ان کے 3 مین کارنامے، سب سے اہم جو کارنامے ہیں ان کے، سب سے پہلے تو بنو امیہ نے پچھلے 40 سال سے جتنی جائیدادیں ہتھیائی تھی وہ سب جائیدادیں ان غریب لوگوں میں واپس کرائے گی عمر بن عبدالعزیز نے۔ سب سے پہلے وہ جائیدادیں غریبوں میں تقسیم کرائے گی، اپنی خود کی جائیداد جو ہے وہ بھی عام مسلمانوں میں انہوں نے تقسیم کرا دی۔ دوسرے نمبر پہ ان کا اہم کارنامہ یہ تھا کہ پچھلے 60 سال سے حضرت علی پہ جمعے کے خطبے میں جو سب و شتم اور لعن کیا جاتا تھا، اور یہ معمول تھا بنو امیہ کے دور میں، یہ معمول تھا کہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک خطبے میں حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا، ان پہ لعن اور سب و شتم نہیں کیا جاتا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کرایا، اور خطبے میں یہ آیت رکھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور خطبے میں یہ آیت جو ہے یہ لازمی قرار دے دی گئی، اور حضرت علی پہ لعن طعن ختم کرائی گئی۔ تیسرے نمبر پہ باغ فدق جو ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا اور بنو امیہ کے پاس تھا اس وقت، انہوں نے وہ باغ جو ہے وہ بنو ہاشم کو واپس کر دیا۔ یہ ان کے 3 مین کارنامے تھے، اور انہوں نے نہایت عدل کا نظام قائم کیا، اور اسی وجہ سے ہی ان کو مسلمان جو ہیں وہ چھٹے خلیفہ راشد کے طور پہ بھی کہتے ہیں۔ چاروں خلیفہ تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن، اور چھٹے نمبر پہ چھٹے خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے، صرف ان کے عدل اور انصاف کی وجہ سے، اور ان کی اتنی اچھی حکومت کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ واحد مجدد ہے جن پر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے۔ سنی بھی انہیں مجدد مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی ان کو مجدد مانتے ہیں ان کے کارناموں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ پوری اسلامک ہسٹری میں کسی مجدد پر دونوں فرقے آج تک اکٹھے نہیں ہوئے، ایک ان پہ اکٹھے ہیں اور ایک جو 12ویں امام ہے امام مہدی پہ اکٹھے ہیں، اس کے علاوہ کسی پہ بھی اکٹھے نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے مزار کو کس نے شہید کیا؟ اگر سنی بھی ان کو مجدد مانتے ہیں، شیعہ بھی ان کو مجدد مانتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے تقریباً 150 سال سے ایک عجیب قسم کی فکر چل پڑی ہے۔ اس فکر میں زندہ کو تو مشرک کہا ہی جاتا ہے، بدعتی کہا ہی جاتا ہے، لیکن جو لوگ مر گئے ہیں ان کے مزاروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ 1925 میں آپ کو پتہ ہے کہ آل سعود نے جنت البقیع کے جتنے بھی مزار تھے، حضرت فاطمہ کا مزار تھا، حضرت عثمان کا مزار تھا، حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا مزار تھا، وہ سب مزاروں کو شہید کیا گیا، قبروں کو بھی حتیٰ کہ توڑ پھوڑ دیا گیا۔ تو اس وقت سے یہ ایک سوچ نے جنم لے لیا ہے کہ یہ مزار، یہ سب یہ شرک کے اڈے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔
تو اس سوچ کی وجہ سے ہی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے شام میں حضرت زینب کے مزار کو شہید کیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کے مزار کو شہید کیا گیا، اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے مزار کو شہید کیا گیا۔ تو کیا یہ سنیوں نے کیا تھا یا شیعوں نے کیا تھا؟ نہیں، یہ وہی اس کے پیچھے سوچ ہے، اور اسی سوچ کے ایک گروہ کا نام ہے داعش، جن کا یہ ایک زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ یہ مزاروں کو اور ان چیزوں کو ختم کرنا۔ تو میں اس بات کی بہت مذمت کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کو نرم کرے، زندہ لوگوں سے بھی محبت کریں، خود کش بم دھماکے کرنا بند کریں، مزاروں پہ بم دھماکے کرنا بند کریں، شیعہ کی امام بارگاہ پہ دھماکے کرنا بند کریں، مساجد پہ، سنیوں کی مساجد پہ دھماکے کرنا بند کریں، اور ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی میری بنائی ہوئی ساری ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔